اللہ سلامت رکھے، آمین کہہ دیں. گفتگو قریب ہے ماشاءاللہ. اچھا کئی سال سے قلندر کی آواز ایسی ہے ماشاءاللہ. ان کی آوازوں پر بڑھاپا نہیں آتا ماشاءاللہ. ان کو دیکھ کر کہتے ہیں محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا. اللہ سلامت رکھے. یہی وہ آواز ہے جو دبائی نہیں جا سکتی. کیا بات ہے. پوری کائنات مل کر کے ان کی آواز کو دبا نہیں سکتا ہے کہ نہیں. عشق کی آواز ہے. ڈاکٹر اقبال قلندری لاہور نے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہاں لوگ کہتے ہیں اسلام کو نام بدلنے سے کہیں دین مٹ جائے گا، شہروں کا نام بدلنے سے کہیں دین مٹ جائے گا. نہ یہ دین کو مٹنا ہوتا تو کربلا میں مٹ گیا ہوتا. جو دین کربلا میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا انشاءاللہ. اس دین کے شجر میں حسین پاک کا خون شامل ہے، کبھی نہ مٹے گا. ہاں ہم نہیں اسے فالو کریں گے تو ہم مٹا دیے جائیں گے. یہ دین تو ہمیشہ لہراتا ہوا مسکراتا ہوا آگے بڑھے گا. حضور غوث پاک کے ادب پر بات چلی. علی ہیتی، میں نے ان کی بڑی لمبی گفتگو کر دی. غوث پاک کا ادب کرتے تھے تو اللہ نے کتنی آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی. 250-250 کلومیٹر دور دیکھتے تھے. یہ غوث پاک کے ساتھ اسی قبرستان کے قریب پہنچے. تھک گئے؟ ارے کوئی تو بولے، کوئی تو بولے. اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ. تو سرکار غوث اعظم ایک قبر شریف کے قریب گئے اور بیٹھ گئے. دیکھیں بھائی ارشاد بھائی وہاں جا کے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو بہت دیر تک غوث پاک دعا کرتے رہے، روتے رہے. دعا مکمل کی، کھڑے ہوئے تو بولے علی ہیتی چلو. تو علی کہتے ہیں، علی غلام غوث پاک کے، شیخی یہ قبر کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے استاذ حماد دباس کی قبر ہے. بولے کبھی کسی قبر پر اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے، آج اس قبر پہ اتنی دیر تک کیوں بیٹھے تھے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا جب میں ادھر سے گزرا نا تو میں نے سوچا کہ اپنے استاذ سے ملاقات کر لوں. انتقال کے وہ کتنے سال گزر گئے تھے، اپنے استاذ سے ملاقات کر لوں. جیسے میں قریب پہنچا، جب میں نے سلام کیا تو پھر ان کی قبر کھل گئی. مجھے بالمشافہ جواب دیا. جب میں نے غور سے دیکھا تو ان کے سر پر جنتی تاج رکھا ہوا تھا، ان کا لباس جنتی تھا، ان کی قبر پر قالین جنتیوں والی، خوشبو جنت کی تھی. میں نے دیکھا تو سلام کیا. میں نے کہا شیخی مبارک ہو، آپ جنت میں ہیں. بولے الحمدللہ شیخ عبد القادر، اللہ نے کرم کیا. لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے استاذ کا ایک ہاتھ، داہنا ہاتھ وکلانگ ہو چکا تھا، اس کی طاقت چلی گئی. سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ استاذی، فرمایا کیا بات ہے، آپ کے ایک ہاتھ کی طاقت؟ تو شیخ حماد دباس نے، یہ کتابیں آج کی نہیں ہیں، یہ بریلی کی چھپی نہیں ہے، نہ بریلی کی لکھی گئی ہیں. یہ اس وقت کی کتابیں ہیں جب بریلی کو بریلی شریف بھی نہیں کہا جاتا تھا، جب لوگ بریلی کے بے کے زبر سے واقف نہیں تھے. آج کی واللہ کتابیں نہیں ہیں. میں نے کبھی غوث پاک کو خدا نہیں کہا، ایسا عقیدہ ہمیں بریلی نے، اجمیر نے نہیں دیا. ہاں نہ کبھی خدا کہا نہ رسول کہا، لیکن وہی عقیدہ ہے کہ خدا اور رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ شیخ عبد القادر ہے. بے شک بے شک. مردوں کو زندہ کیا باذن اللہ، باذن اللہ. ٹھیک سنیں آپ. شیخ فرماتے ہیں کہ اے علی ابن ہیتی، میں نے پوچھا کہ یہ شیخ یہ کیا ہوا آپ کے ہاتھوں میں؟ تو میرے استاذ نے کیا کہا، اے عبد القادر تو 18 سال کا تھا، میرے یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا. جب تو پڑھائی کرتا تھا نا، میرے یہاں تعلیم حاصل کرتا تھا، سردی کے دنوں میں تو تھوڑا سا موٹا کپڑا، اونی کپڑا، موٹا کپڑا تھوڑا سا پہن کر کے میرے مدرسے میں پڑھ رہا تھا. تو میں اٹھا تو اٹھ گیا میرے ساتھ، اور میں 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر ہے دجلہ، وہاں اس کے کنارے پر ٹہل رہا تھا. تو پیچھے پیچھے آ گیا. تیرے کچھ اور کلاس فیلو ہم سبق ساتھی وہ بھی آ گئے، وہ پیچھے پیچھے تھے اور میں آگے آگے. اچانک میں پیچھے مڑا، میں نے سوچا کہ تیرے صبر کا امتحان لوں. کوئی سو رہا ہو تو ایک بالٹی پانی ڈال دیں، اس کے صبر کا امتحان. میں نے ایسے کیا، میں نے ایک ہاتھ سے زور سے دھکے مارے، شیخ عبد القادر تجھے، اور تجھے نہر میں گرا دیا. تو نہر دجلہ میں جب گرا تو ڈوبنے لگا. پھر نکل کے آیا تو، اور تیرے امام شریف بھیگ گئے تھے، پگڑی شریف، تیرے پورے کپڑے بھیگ گئے. تو نے کچھ کہا نہیں. امام شریف نچوڑا، اسے پھر سے باندھ لیا، کپڑے اتار کے نچوڑے پھر سے پہن لیے، اور تو نے گردن جھکا لی. تو تیرے ساتھیوں نے مذاق اڑایا. میں نے کہا خبردار عبد القادر کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ اڑاؤ. میرا امام کہتا الاما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مرگ بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. غوث پاک کا جو جلال ہے نا وہ قبر تک پیچھا کرتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا چپ، غوث پاک کے صبر کا میں امتحان لے رہا تھا، تم کیوں مذاق کرتے ہو؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں شیخی چھوڑو یہ سب باتیں، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا ہاتھ یہ ڈیمیج کیوں ہے، شل کیوں ہے، معذور وکلانگ کیوں ہے؟ تو استاذ نے کیا کہا صاحب سنو. استاذ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بولے اے شیخ عبد القادر، میرا انتقال ہوا، فرشتے میری روح کو لے کے اللہ کے حضور گئے. اللہ نے مجھ سے کہا تو حماد دباس ہے؟ میں نے کہا میرے مولا ہاں. اللہ نے کہا تو میرا ولی ہے.
تو میرا دوست ہے. میں نے کہا تیری ہی توفیق سے. اللہ نے کہا تو نے میرے حبیب کے دین کو پھیلایا. میں نے کہا تیرے چاہنے سے. اللہ نے کہا کہ تو نے قرآن پڑھا پڑھایا, حدیث شریف پڑھی اور پڑھائی, اور درود پڑھے, خوب تو نے برکتیں سمیٹی. میں نے کہا سب تیرے چاہنے سے میرے مولا, میں کچھ نہیں ہوں, سب تیرے کرم کی بنیاد پر. تو اللہ نے کہا یہ تاج پہن لے جنت کا, یہ لباس پہن لے جنت کا, یہ بچھونے تیری قبر میں جنت کے, یہ خوشبوئیں جنت کی, یہ بہاریں جنت کی, یہ نعمتیں جنت کی. لیکن اے عبد القادر, شیخ حماد دباس کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد دباس سب کچھ لے لے, لیکن اس ہاتھ کی طاقت میں چھین لوں گا جس ہاتھ سے تو نے سخت سردی کے دنوں میں نہر دجلہ کے کنارے پر میرے عبد القادر کو دھکے مارے تھے. اللہ اکبر اللہ. شیخ فرماتے ہیں مجھ سے میرے استاذ نے کہا بس اللہ نے میرے ہاتھوں کی طاقت چھین لی, سب کچھ دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں, جب اس ہاتھ کی طرف میری نگاہ پڑتی ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے. اے میرے عبد القادر, تو درجے محبوبیت پر فائز ہے, تو دعا کر, تجھے قطب اللوح والقلم کہا جاتا ہے, لوح و قلم کا بھی تو قطب ہے, تو دعا کر اللہ کی رحمت برس جائے. تو غوث اعظم فرماتے اے علی ہیتی, پھر میں نے اپنے استاذ کے ہاتھوں کی درستگی کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا. اب دیکھیں آپ, اٹھا دیا اپنے ہاتھوں کو. تو غوث پاک فرماتے ہیں اے علی سن, جب میں اپنے استاذ کے ہاتھوں کی درستگی کی دعا کر رہا تھا ان کی قبر کے پاس اکیلے بیٹھ کے, تو 5000 اولیاء اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر کے میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب تک میں دعا کرتا رہا وہ آمین کہتے رہے, اس وقت تک دعا کرتا رہا جب تک اللہ نے میرے استاذ کے ہاتھوں کو صحیح اور سالم نہ بنا دیا. ہائے ہائے, ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. میرا امام کیوں نہ کہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم. بھائی 12 بج رہے ہیں, اگر کہیں تو ایک بات اور بتا دوں, اس کے بعد اجازت دیں. بتا دوں, چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ. نمازیں پڑھا کریں, باوضو غوث پاک کا نام لیا کریں. میں نے یہ بات بتائی تھی تو بڑا بوال مچا کہ میں نے کہا تھا, یوٹیوب میں نشر ہو گئی, باتیں پھیلی تھی کہ اگر کوئی غوث پاک کا نام بے وضو لیتا تھا تو مر جاتا تھا. یہ بات میں نے کہی تھی اور کانپور میں آج کہہ رہا ہوں. 2025 ہے, بغداد شریف سے ابھی آیا ہوں, اکتوبر کے مبارک مہینے میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, نومبر کے مہینے میں کہہ رہا ہوں, سمجھے آپ. یہ ریکارڈنگ ہو پورے ہوش و حواس سے. یہ بات میں نے ہی کہی تھی, یہ بات میں نے کہی تھی کہ غوث پاک کا نام اگر کوئی بے وضو لیتا تھا تو مر جاتا تھا. تفریح الخاطر کتاب کے حوالے سے, جس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت سرکار بھی متفق ہے, ٹھیک, لیکن مر جانے سے مراد کیا ہے یہ سمجھنا. یہ علماء اور مشائخ بیٹھے ہیں, اللہ سب کو ہمارے سر کا تاج بنائے. آمین کہہ دو, اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. صوفی صاحب فرماتے ہیں غوث پاک کا نام بے وضو لینے پر جو مر جانے کی روایت ہے, مر جانے سے مراد یہ ہے دل کا مردہ ہو جانا. سمجھ رہے ہیں, دل کا مردہ ہو جانا. اور یہ حقیقت ہے, اگر کوئی امیر بننا چاہتا ہے آپ میں سے, ہم سب میں سے, تو غوث پاک کا نام باوضو لیتا رہے. اللہ چاہے گا تو اپنے نام کی برکتوں سے, اللہ اپنے حبیب کے نام کی برکتوں سے اللہ اسے خود کفیل بنا دے گا. اور جسے یقین نہ پڑے گی غوث پاک کا نام بے وضو لینے سے کچھ نہیں ہوگا, میں اس سے کہتا ہوں تو بھی آ, تو بے وضو لینا شروع کر دے. کچھ دنوں کے بعد ایک محاورہ کہوں گا, نون تیل لکڑی کا بھاؤ سمجھ میں آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں, یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہے. ذرا ابھی تک تعظیم کی بات چل رہی تھی, ایک اور تعظیم کی بات سنیں, 2-4 منٹوں کی گفتگو ہے, اس کے بعد اجازت ہے. پھر ایک آخری بات کر لوں گا اور پھر انشاءاللہ یہ نعتیں ہوں گی, منقبتوں کا دور چلے گا. ایک ذات تھی وہاں پر, یہ غوث پاک کے روضہ شریف کے قریب میں دیکھا ہے بھائی آپ نے, وہ بدیش منترالے, غوث پاک کا روضہ ہے, پھر 1.5-2 کلومیٹر پر نہر ہے دجلہ, کراس کریں آپ, برج کراس کریں تو 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر بدیش منترالے ہے, جسے عربی زبان میں یہ علماء وزارت الخارجیہ کہتے ہیں. بدیش منترالے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں. اسی کے سامنے صالحیہ مقام ہے. تو بدیش منترالے میں آج سے 40-50 سال پہلے ایک لڑکی ہندوستان سے گئی تھی, میری ماں بہنیں سنیں, اور کرسچن تھی, عیسائی ازم سے ان کا تعلق تھا, عیسائی مشینری سے. وہ جب بغداد شریف گئی نا, عیسائی تھی, تو اسی بدیش منترالے میں سروس کرتی تھی. کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں تھا, بڑی پوسٹ پر تھی, وہ سفیران ہند میں شامل تھی. تو اچانک انہوں نے اپنے دوستوں سے وہاں کہا کہ یہاں جو بغداد شریف عراق میں گھومنے کی سیر و تفریح کی جگہ کہاں ہے. تو کسی نے کہا کہ یہاں عراق میں ایک کسرا کا محل ہے جو حضور کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے نوشیروہ نے بنوایا تھا. حضور کی پیدائش پر جس کی دیواریں پھٹ گئی تھیں, پوری دنیا کے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں, وہ بھی دیکھ لیں آپ. اور تو جب دیکھا تو کہا اور کوئی جگہ, کہا یہیں پر تو نمرود کا محل ہے.
یہیں پر نمرود کے محل میں وہ بیلٹ ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ روشن کی گئی تھی۔ قرآن نے کہا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ ہم لوگ برابر جاتے ہیں وہ زمین کو دیکھنے کے لیے، آپ چلیں گے۔ وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی ڈیلیوری ہوم موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو بولے بہت ساری، تو گھومتی رہی بہت، بولے یہیں پر دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جہاں پر صالح اور ہود علیہ السلام کے مقبرے ہیں۔ کروڑوں لوگ اس قبرستان میں دفن ہیں جو 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ تو نجف اشرف چلی گئی، کسی نے کہا کربلا ہے، امام حسین کا نام، بولے سنا ہے، تو مولا حسین عباس میں چلی، کرسچن تھی وہ، گھومتی رہی۔ پھر بغداد میں آئی تو لوگوں نے بغداد کے پارک دکھائے، گراؤنڈ دکھائے، اسٹیڈیم دکھائے۔ تو کسی نے کہا کہ اور پوچھا اور کچھ، کہیں اور کچھ ہے بغداد میں؟ تو ایک نے کہا کہ بغداد میں ایک بزرگ کا آستانہ ہے۔ بولے کون ہے؟ بولے ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ نام سبحان اللہ، نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہاں پہ؟ بولے بس قریب میں 4 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ بولے ٹھیک ہے میں بھی چلوں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کرسچن تھی، میں اپنی آفس سے نکلی، چھٹی تھی، میں آ گئی ٹیکسی پکڑ کے۔ جب میں نے غوث پاک کا روضہ دیکھا تو میں اپنی آنکھیں مین کے دیکھتی تھی، آنکھیں کھول کے دیکھتی تھی۔ اللہ اکبر، دنگ رہ گئی، میرا دل کھینچا جا رہا تھا شیخ کی طرف۔ بس ایسی لگن لگی میرے دل میں کہ میں ہر وقت چھٹی کے بعد فوراً غوث پاک کی بارگاہ میں آتی، چھٹی کے بعد فوراً غوث پاک، بس مورا ہار سنگار تم ایسے ہے، بگین میں بہار تم ایسے ہے۔ چھٹی کے دنوں میں دن بھر میں شیخ کی بارگاہ میں رہتی۔ وہاں ایک درویش بزرگ تھے، ان کا نام تھا بابا غلام احمد۔ بابا غلام احمد جب مجھے وہ ملے تو پھر میرے دل کو دنیا بدل گئی۔ میں ہمیشہ غوث پاک کی بارگاہ میں آتی، ڈیوٹی کرتی سیدھے۔ پھر میری چھٹی کے دن آ گئے، چھٹی کے دن آ گئے اور پھر مجھے ہندوستان واپس آنا تھا۔ مجھے بہت تکلیف تھی کہ شیخ کا دربار چھوٹ جائے گا، ابھی تک کرسچن ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر میں غوث پاک کی بارگاہ میں گئی۔ میں نے کہا یا شیخ بہت آپ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اب میں جا رہی ہوں، اب ہند مدراس گھر ان کا، اب میں وہاں جا رہی ہوں، کبھی بلائیے گا تو پھر آؤں گی، اپنی یادیں میرے ساتھ رکھیے گا، یاد آئیے گا۔ جالیوں سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ وہاں کے خادم نے کہا خدا کی قسم میں یہ بات مسجد کے اندر بول سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ غوث پاک کی مزار شریفہ سے آواز آئی، کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ اللہ اکبر اللہ۔ بس تڑپ گئیں اور انہوں نے اپنے سارے نیشنلٹی والے کاغذات پھاڑ کے پھینک دیے جو یہاں کے تھے، اور پھر جالیوں سے لپٹ گئی۔ بس یہی نیت کر کے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ بس کہتی میں نے کسی اور کو نہیں، میں نے پھر غوث پاک کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئی۔ پھر میری شامیں، پھر میری صبحیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گزرتی تھی۔ میری آنکھیں غوث پاک کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی تھی۔ میں ہر وقت غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے دوپٹے سے سیدنا شیخ کے آنگن میں جھاڑو لگاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کا نام رکھا گیا فاطمہ۔ یار یہ نام ہے، گردن کٹ جائے تب بھی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی، ایسا نام ہے۔ حضور کی لاڈلی بیٹی، حضور کا قلب، حضور کا دل، بضعۃ منی کہا میرے آقا نے، ایسے ہی مبارک۔ انہی کے شہزادوں کی ساری بہاریں ہیں پوری دنیا میں جو نظر آتی ہیں، سمجھے؟ یہ نام سنے تو مچل جایا کریں یار۔ ایسا نام نہیں ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ میں نے فاطمہ علی کہا اب آپ سبحان اللہ کہو، یہ تو ہماری محبت میں کمی ہے، ورنہ یہ نام آنے والا ہو تو تڑپنے کی آوازیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حضور کی لاڈلی بیٹی جن سے خود حضور محبت کرے نا تو ذرا سوچو وہ ذات کیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ان کا نام رکھا گیا فاطمہ خالہ۔ کوئی ایک آدمی بولے کیا نام؟ اونچی بولے فاطمہ خالہ ان کا نام۔ خالہ اس لیے کہ عمر زیادہ تھی، 80-70 پہنچ گئی، پھر وہ ڈیوٹی کرتی تھی فاطمہ خالہ ماشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں دوپٹے سے جھاڑو لگاتی، رات بھر خدمت کرتی سیدنا شیخ۔ اور بابا غلام احمد تھے نا، ان کے کپڑوں کو دھلتی تھی، وہ ان کے لیے مرچ کا چٹنی بناتی تھی اور روٹیاں، اور مرچ اور چٹنی کھاتے، روٹی مرچ کی چٹنی اور روٹیاں کھاتے تھے بابا غلام احمد۔ اور وہ یوں غوث پاک کی بارگاہ کے آنگن میں بیٹھے ہوتے، اندر نہیں آتے تھے، آنگن میں بیٹھے بیٹھے غوث پاک کے روزے کو دیکھتے تسبیح میں اور روتے رہتے ہو، پھر ایسے آنکھیں اٹھا کے غوث پاک کی جالی کو دیکھتے، پھر رونے لگتے، اور پھر غوث پاک کا اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ان کے پیچھے فاطمہ خالہ 70 سال کی 65 سال کی بیٹھی ہوتی۔ بڑے بڑے اولیاء کرام فاطمہ خالہ کی چپلوں کی خدمت کرتے تھے۔ اولیاء کرام بڑے بڑے اولیاء کو دیکھا ہے جو فاطمہ خالہ کی عمر شریف تھی جب 100 سال کے آس پاس، میں نے بڑی خدمت کی ہے ان کی ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جب میں بغداد شریف میں رہتا تھا آستانے پر تو میں دوپہر میں شام کو کھانا لے کے جاتا تھا، کبھی کبھی بیٹھ جاتا تھا تو کھانا کھلاتا تھا امی کو۔ ایک مرتبہ کھانا کھا کے بیٹھی تھی تو میں نے کہا امی 100 سال کے اوپر تھی ماشاءاللہ، بڑی ضعیف تھی، وہ چلنے پھرنے بڑی دقت تھی۔ میں نے کہا مما، بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ تیل ہے زیتون کا۔
تیل ہے. میں نے کہا مما اجازت دو تو میں آپ کے سر پہ لگا دوں, خدا کی قسم. نا بیٹے نا. میں نے کہا نہیں میں لگاؤں گا. میں نے بھی محبت میں ضد پکڑ لیا, وہ لگا دے. پھر میں نے بہت سارا تیل لیا اور ان کے مبارک سر پہ رکھا. بہت دیر تک مجھے خدمت کرنے کا شرف حاصل. ضعیف مبارکہ تھی, ان کے لیٹرنگ میں واش روم میں خدمت کرتا تھا, ان کی چپلوں کا دھون پیتا تھا. میرے پاس ان کے بہت سارے تبرکات ہیں, ان کی انگوٹھی, ان کی تسبیح, ان کا گلاس, ان کا جمپل شریف اور ان کے لباس, ان کی سوٹر, ان کی شال مبارکہ, بہت ساری چیزیں میرے پاس ان کی موجود ہیں فاطمہ خالہ کی. ایسی دن بھر لوگوں کو ٹافیاں بانٹتی رہتی ہیں. لوگ آتے نذرانہ دیتے تو اس پیسے سے وہ لنگر خانے میں بکرے دمبے لاتی تھی, دیتی تھی, کھانا کھلاتی تھی لوگوں کو. بڑا پیارا ماحول تھا اور بڑی عجیب مزاج کی عورت. ایسا منصب پایا, لوگ خاموش تھے, بس احترام کرتے فاطمہ خالہ کا. ان کا کام ایک تھا آخری دنوں میں, معلوم کیا, صبح شام کو جب سونے سے پہلے وہ روٹیاں منگاتی تھیں بازار سے, جسے خبزہ کہتے ہیں, اور روٹیاں منگا کے اسے رات بھر ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہیں کئی گھنٹوں تک. اتنی روٹیاں ہوتی ہیں, اسے ٹکڑے 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 کر کے اسے یوں ڈھیر لگا دیتی تھی. پھر اسے برتن میں رکھ کر کے فجر کی نماز پڑھ کر کے غوث پاک کے آنگن میں اسے جا کے بکھیر دیتی تھی. فاطمہ خالہ اسے بکھیر دیتی تھی. جیسے اذان ہوتی, نماز ہوتی, آدھے گھنٹے کے بعد 200-250 کبوتر غوث پاک کے آنگن میں آ جاتے تھے اور فاطمہ خالہ بیٹھتی تھیں, وہ برتن میں پانی رکھ دیتی تھیں اور پھر وہ کبوتر کھاتے رہتے. کبوتروں کے یہاں اتنی مسکراہٹ نہیں ہوتی جتنی خوشی فاطمہ خالہ کو ہوتی تھی. اللہ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. معلوم ہے, اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر کسی نے غوث پاک کی بارگاہ کا ادب کیا تو اللہ نے اس کے دل کو کیسا روشن کیا. اللہ نے ان کی آنکھوں میں روشنی کتنی دی تھی. وہ ایک علی ابن ہیتی تھے جن کی بات میں نے کی, ایک علی ہیتی. اب آئیے بات کرتا ہوں فاطمہ خالہ کی. کبھی بھولیے گا نہیں, ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. معلوم ہے یہ فاطمہ خالہ جب بیٹھتی تھی, ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی تو شیخ عبد الرحمان بڑے عظیم سرکار تشریف لائے, بزرگ ابھی موجود ہیں. تو ان کو بولے ادھر آؤ, تعال شیخ عبد الرحمان ادھر آؤ. وہ تشریف لائے. جی مما کیا بات ہے؟ بولے یہ کبوتر دیکھتے ہو؟ اچھا کبوتر تو ایک کلر کے ہوتے ہیں نا بھائی, کبوتر تو قریب کلر ایک ہی ہوتا ہے. تاریخ مدینہ منورہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کبوتر ہلکے سے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں, ان کے پر اس کبوتر کی نسل کے ہوتے ہیں جو کبوتری نے حضور کے غار پہ انڈے دیے تھے. یہ تاریخ مدینہ منورہ میں لکھا, ورنہ قریب سارے کبوتروں کے رنگ ایک جیسے ہوتے ہیں. ریئل ہے, آپ میری بات سے متفق ہو جائیں گے, کل دیکھیں گے تو آپ کبوتر قریب ایک جیسے ہوتے. وہ الگ بات ہے کہ الگ الگ ملکوں کے, وہ تو بات کی بات ہے, کہیں سفید ہے وہ کیا نام اس کے رکھے. فاطمہ خالہ کہتی ہیں عبد الرحمان, شیخ عبد الرحمان سے 200-250 کبوتر تھے. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں پتا ہے, دیکھنا تڑپنے کی آواز کیسے آنی ہے, تمہیں پتا ہے یہ کبوتر کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ جو 17 کبوتر ادھر کے ہیں یہ کربلا سے آئے ہیں, 122 کبوتر نجف اشرف سے آئے ہیں, یہ 73 کبوتر یہ کاظمین سے آئے ہیں, ان میں سے 32 کبوتر یہ سامرہ سے آئے ہیں, ان میں سے 22 کبوتر آزمین سے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ سے ہے. اے عبد الرحمان تم کیا سمجھتے ہو یہ روٹیاں کھانے آتے ہیں؟ نا یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں. اللہ اللہ, ذرا سوچو کیا عالم ہے, کیا عالم ہے. سبحان اللہ. جو غوث اعظم کی بارگاہ کی تعظیم کر لے وہ پرندوں کو پہچان جائے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے. جب پرندوں کی انہیں ہونے کی خبر ہے تو اپنے عاشقوں کی خبر انہیں نہیں ہوگی. ذرا بولو ہاتھوں اڑا کے لبیک یا غوث اعظم. کیا مطلب جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ادب رکھتے ہیں دل میں. اس میں ذرا سی چوک ہوئی تو نقصان کیا ہوا؟ 1 منٹ اجازت. شیخ محسن کہتے ہیں, بڑے عظیم بزرگ ہیں پڑوسی ملک میں. میرے خانقاہ میں ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے, 20 ملک کا سفر کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے. بڑے ملکوں میں گئے, ان کی تھیسس پر غور کیا گیا اور ان کے جو کوچنگ سینٹر میں آنے بڑے ڈاکٹر تھے, وہ بڑے سرجن ان کے یہاں آتے تھے ٹیوشن لینے کے لیے. بڑے ڈاکٹر تھے, جکارتا, انڈونیشیا, ملیشیا, UK, امریکہ, کہاں گئے وہ. پھر وہ شیخ محسن کہتے ہیں نا کہ وہ بغداد شریف بھی ڈاکٹر صاحب گئے تھے, وہاں بھی اربیل وغیرہ میں ٹھہرے تھے. وہ اتنے بڑے آدمی تھے, کروڑ پتی آدمی, کئی کروڑ کا مکان, ارب پتی آدمی تھے, بہت پیسے تھے. اچانک ان کے اندر بیماری کیا پیدا ہوئی نوشاد بھائی معلوم ہے؟ ان سے جو بھی ملتا, بھائی ذرا 100 روپے دینا تو, 200 روپے دینا تو, جو بھی اس کے سامنے ملتا نہیں بھائی 50 مانگتے, اور جیب میں پیسے پڑے ہوتے 2-4 ہزار, لیکن جو بھی ملتا تھا اس سے بھیک مانگتے تھے. تو شیخ محسن نے انہیں بولا ذرا بڑی بدنامیاں تمہاری وجہ سے ہو رہی, کروڑ پتی تم آدمیوں, کتنے کروڑ کا تم نے گھر بنوا رکھا ہے, اور ڈسپینسری تمہاری ہاسپٹل کتنی بڑی ہے, تمہارے نام کے چرچے کتنے ہیں پورے شہر میں, لاہور میں, اور تم دنیا بھر کا سفر کر کے آئے ہو, جیب میں پیسے بڑے ہوئے ہیں,
फिर भी तुम लोगों से पैसे मांगते हो, ये क्या मतलब है? तो रोने लगे डॉक्टर साहिबो, ऐसा भी जमीन पर हुआ है। वो रोने लगे, बोले कि मुझे बताओ पैसे क्यों मांगते हो लोगों से? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? बोले पैसे तो जेब में पड़े हुए हैं। बोले फिर भीख क्यों मांगते हो लोगों से? 150 दिन भर मांगते हो। तो बोले कि मैं हुजूर गौस पाक की बारगाह में बैठा हुआ था। बोले फिर? बोले चेहरे शरीफ के सामने, यानी मवाजिह शरीफ, जाली शरीफ के पास बैठा हुआ था और अपने हाथ को उठा के मैं दुआ कर रहा था। अचानक एक बुजुर्ग आए, अंदर जैसे दाखिल हुए, गौस पाक की जाली देखी तो खुश हो गए। खुशी में सारे जायरीन जो अंदर बैठे हुए थे उनको पैसे देने लगे, खुशी में। और इत्तेफाक देखे कि उन्होंने मेरे हाथों में भी वो पैसे डाल दिए, वहां के 1000 दीनार मेरे हाथों में पैसे डाल दिए। मैं दुआ कर रहा था, सामने 2 हाथ के फासले पर सैयदना शेख की बारगाह, मेरे हाथों में उन्होंने पैसे डाल दिए। जब मेरे हाथों में उन्होंने पैसे डाल दिए ना, तो मैंने पैसे देखे तो मैं गुस्से से भर गया, दुआ खत्म कर दी, बंद कर दी, और उस पैसे को मैंने यूं निचोड़ा, यूं मोड़ा, और मोड़ करके मैंने उसके चेहरे पर यूं मारा, सामने गौस पाक के। मैंने यूं जब फेंक के मारा उसके चेहरे पर ना, मैं कहा पकड़। बहुत बड़ा आदमी बनता है तू, क्या मुझे लकीर का फकीर समझता है? मुझे भिखारी साइल समझता है? मैं 2 कौड़ी का आदमी हूं। सुन, तुझ जैसों को मैं खरीद लूं, इतनी दौलत का मालिक हूं मैं, तूने मुझे भिखारी समझ के पैसे दिए, पकड़ पैसे अपने। इतनी तेज मैंने उसे डांटा कि वो रोने लगा। अल्लाह का वली दुर्वेश रोया। उसने जैसे रोया, आंख में आंसू आए, उसने गौस पाक की जाली को देखा, यूं देखा और चुपचाप गर्दन झुका के वापस चला गया, बोलना नहीं। वो कहता है, ऐ शेख मोहसिन, जिस दिन मैंने हुजूर गौस पाक की बारगाह से मिलने वाले पैसे को इस तरीके से ठुकराया, आज तक लोगों से भीख मांग रहा हूं। मेरा पेट ही नहीं भरता, मेरा दिल ही नहीं भरता। कई हजार जेब में होते हैं, लेकिन जब तक लोगों से भीख नहीं मांगता मुझे सुकून नहीं मिलता। एक दरबार की मिलने वाली खैरात क्या ठुकराई, खुद भिखारी बन गया जमीन पर लोगों के सामने। एक शहनशाह के दरबार की मिलने वाली नेमत का एहतराम न किया तो आज दुनिया के सामने जलील रुस्वा रोज होता हूं। रोजाना मेरे हाथ भिखारियों जैसे उठे रहते हैं। सरकार दुआ फरमा दे कि गौस पाक मेरी इस खता को माफ फरमाए। बोले ऐसी बारगाह का मामला है कि वहां दखल देना किसी की बस में नहीं है। जब तक कर्म न हो जाए मखदूम एक कायनात का, तब तक कोई गौस पाक की बारगाह में किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता। समझ रहे? लिहाजा साहिबो, गौस पाक की मजलिस हो, गौस पाक का लंगर हो, गौस पाक की सबील हो, गौस पाक का शहर हो, और गौस पाक की निस्बत से कोई नशिस्त ही क्यों ना हो, अगर आपके सामने हो तो उसका एहतराम किया करना, इंशाअल्लाह करना। इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे आजम को लंगर वगैरह खिलाना बड़ा पसंद था। हुजूर गौसे आजम लंगर पर बड़ा जोर देते थे, सुभान अल्लाह। लिहाजा साहिबो, अपने आसपास के लोगों को खिलाया करो, इंशाअल्लाह बोले। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं, रोज खाने के लिए होटलों में जाते हो, यहाँ का चिकन बड़ा मशहूर है, वहाँ की पनीर बहुत मशहूर है। सूफी साहब कहते हैं, रोज खाने के लिए जाते हो, कभी किसी गरीब को खिलाने के लिए भी चले जाया करो। हाँ, माएँ बीमार होती हैं तो कहते हो कि 20,000 का इंजेक्शन रोज लग रहा है, अगर 200 रुपए का पानी, स्प्राइट, थम्सअप, ऐसी कोई चीज जो इंडियन कंपनी की बनी हो, आपके हिसाब से पानी की बोतल ही लेकर के शहर के चौराहे पर खड़े हो जाओ, किसी गरीब आदमी को रिक्शे पर, टेम्पू बैठने वाला हो, उसे पिलाते रहो, तो शायद उसकी दुआ से तुम्हारी माँ की बीमारियां अल्लाह दूर कर दे। आज हिंदुस्तान में जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ है, हम तो उनकी बात नहीं करते जो हमसे इख्तलाफ रखते हैं, हम अपनों की बात करते हैं। आज हिंदू मजहब के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान मुझसे लड़ें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं क्यों किसी से लड़ूंगा यार? जिसने गरीब नवाज को पढ़ा है वो किसी से लड़ाई कभी नहीं करेगा। समझ रहे हैं? उनका नारा ये हो सकता है, उनका नारा ये हो सकता है कि मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदो, लेकिन आज से वादा करो, हमें हर उस दुकान से सामान खरीदना है जिसकी दुकान में हमें जाने की ज्यादा जरूरत है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आपके साथ अगर कोई आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम हिंदू मजहब का है, आपने उसे पैसे खिला दिए तो क्या होगा? आज उनके दिलों में सख्ती पाई जाती है। जुमला आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो वापस कीजिए, मंडी और कहीं लगेगी, लेकिन फिर भी आप नहीं मिलेंगे मुझे, ये बात याद कर ले। मैंने कहा सूफी साहब से, मुसलमानों से नफरतें आज हिंदू भाइयों के दिलों में इतनी क्यों पैदा की गई? सियासत की बात छोड़े, मैं एक सवाल करता हूं, तो सूफी साहब ने क्या कहा? पहले के दौर में मुसलमान खिला खिला के खाते थे, खिला के फिर खाते थे, पिला के फिर पीते थे, पहना के फिर पहनते थे, पानी ही सही पिलाते थे। आज के दौर में नहीं करते, दिखा दिखा के खाते। शादियां होती तो दिन भर हमारे घरों के बगल में हिंदू मजहब के घरों के दरवाजों पर रोटियों के टुकड़े उनकी खूंटी पे लोग टंग देते हैं, हड्डियां उनकी जालियों पे रख देते हैं।
चावल के ढेले उनके दरवाजे पर पड़े रहते हैं। उसके अपने बच्चे दिन भर वही खाना, बासी खाना खा के वो खिड़कियों से झांकते रहते हैं, अम्मी ये लोग कब हटेंगे, हम कब बाहर जाएंगे, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है। माँ वही सूखी रोटियां तसल्ली दे के बिठाए रखती है। हाँ, ऐसा पहले नहीं था, लोग अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को खिलाते थे। क्यों? मुसलमान के पैसों में इतनी ताकत है, जब ये किसी गैर मुस्लिम के बदन में ये पैसे जाते हैं तो अल्लाह उनके दिल को नर्म कर देता है। इसी नरमी की वजह से उनके दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा हो जाती थी। आज हमने चेहरे देख के खिलाना शुरू कर दिया तो वो चेहरे देख के नफरत करने लगे। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं है तो फिर आप भी नफरत करें, फिर देखिएगा 50 साल के बाद क्या होगा। आप उन बच्चों को किसके सहारे छोड़ के जाएंगे जो आपकी गोद में खेलते हैं? आइए इस ढर्रे को बदलें। अगर इस मुल्क की जमीन पे सख्ती होती तो फिर गरीब नवाज किसी और मुल्क में भेजे जाते। सही है कि नहीं? गरीब नवाज किसी और मुल्क में भेजे जाते, और अगर यहां पर वो भेजे गए हैं तो फिर वो गरीब नवाज नहीं होते, वो मुस्लिम नवाज होते। समझे मेरी बात? वो फिर मुस्लिम नवाज होते, गरीब नवाज नहीं होते। गरीब नवाज को गरीब नवाज बना के हिंदुस्तान में इसलिए भेजा, वो आपके भी हैं, उनके भी हैं, सबके हैं। ये रहमत का है दरवाजा, यहां ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त मैं खाना मोहम्मद का। साहिबो, मैं गुजारिश करता हूं, नफरत कोई भी करे, एक बीमारी है, अंग्रेजों ने कुछ लोगों को दे रखी है, वो हमसे नफरत करे, लेकिन आप किसी से नफरत नहीं कर सकते। हुजूर गौसे आजम ने आपके लंगर खाने में जो भी ईसाई आता था उसे खिलाते थे, और लंगर खाने के खाने से अल्लाह उसके दिलों को रोशन अता कर देता था। आप भी खिलाते पिलाते रहिए, वादा करो इंशाअल्लाह। और 2 काम में सच बोलते रहें और हलाल खाएं। लड़कियां आवारा क्यों हैं? आप दुआ तवीज़ वाले के पास हुजूर बंदिश कर दें, मेरी बच्चियां आवारा हो गई, मेरे बच्चे नशे वादी हो गए। अभी अभी मासी करीब में आप बैठे हुए आकिब भाई थे उस महफिल में, ये जानते हैं यहां से 150 किलोमीटर भी नहीं, 125 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है, मैं नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में पता चल जाए तो। बेटा दूसरी मंजिल से छत से गिरा और नीचे मर गया, मुसलमान का लड़का। जब उसे उठाया गया बेटे को, उसके मुंह से शराब की महक आ रही, लाश, मुंह से शराब। उन उठाने वाले नेक लोग थे, जमीन पर गिरा, मर गया लेकिन शराब पी के। उसके बाप को, उसके भाई को फोन किया गया तो दोनों नशे में थे। जवान भाई की लाश पड़ी है, जवान बेटे की लाश पड़ी है, लेकिन बाप और उसका बेटा दूसरा, वो दोनों नशे की बोतल में झूम रहे हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारे पैसे जब रिश्वत और दलाली के इसकी उसकी जमीनों से जेब के काट के लाए जाएंगे तो बच्चियां आवारा ना होंगी, लड़के आवारा ना होंगे। सूफी साहब से कहा गया क्या किया जाए, कोई ऐसा दुआ तवीज़ करने वाला आदमी बताएं कि लड़के लड़कियों की नशा आवारगी की को बैन लगा दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए। तो सूफी साहब कहते हैं अगर लड़के और लड़कियां आवारा हों तो इनको खबरदार किसी आमिल के पास लेके मत जाना, किसी कील ठोकने वाले के पास लेके मत जाना। मैंने कहा फिर कहाँ लेके जाए? बोले कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं, अपने दस्तरखान पर गौर करो कि दस्तरखान पे कहीं हराम लुकमा तो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आज ये हराम लहू हमारे बच्चों का हो गया, जो हमें भी गालियां देते हैं, हमारे बच्चों को भी गालियां देते हैं। वादा करो दोस्तों, सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे। ये मिशन आपके लिए है, आप इस मिशन पे, हम इस मिशन पे चलेंगे तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हालात खुद ब खुद संवर जाएंगे। हराम खा के तबलीग करेंगे न मुबल्लिग के लहजे में कोई असर होगा, न खतीब की खिताबत में कोई असर होगा, न इमाम की इमामत में कोई असर होगा, न मुहद्दिस की हदीस दानी में कोई असर होगा, न मुफस्सिर की तफसीर बयान करने में कोई असर होगा। लोग सुनेंगे और सुनाते रहेंगे, दिल महरूम रहेगा नूर से। वादा कीजिए इंशाअल्लाह हम और आप दोनों सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे। वो जो सच्चों का सरदार है, जिसे कोई खौफ नहीं, जो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। आप में से एक आदमी बड़ी खामोशी से खड़े होकर एक नारा लगाए तो कलंदर जवाब देंगे ना, आप बैठे रहिएगा। मैं आप में से कोई लगाए माशाल्लाह, जरा हाथों को उठा के जवाब दें सब लोग अपने हाथों को उठाएं माशाल्लाह ऊंची आवाज में। रात के 12:30 बज रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, जिंदाबाद। सुभान हुजूर सरकार ताजुश शरीफ माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गों का, हमारे अकाबरीन का, हमारे असलाफ का जो शख्स यहाँ पर बैठा है, हर
پیر سے منسلک ہے وہ اپنے پیر کے اقوال کی راہ کا مسافر بنے، سادات کی تعظیم کریں، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے محبت کریں، بس دعا کریں اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے۔ کبھی زندگی میں کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ فلسطین کے لوگوں پہ کرم فرمائے، اہل سوڈان پہ کرم فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اس شہر میں جانوروں پر، پرندوں پر اور ہر ذی روح پہ کرم فرمائے، جو مریض ہیں ان پر کرم فرمائے، بے قصور جو مسلمان ہوں یا ہندو مذہب کے لوگ جو لوگ جیلوں میں ہیں اللہ ان سب کی رہائی کا انتظام کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک برحمتک یا رب۔ یوسف بھائی سے نعت نہیں پڑھیں گے؟ سنیں گے نعت شریف انشاءاللہ؟ ہاں کہ گھر چلیں گے ہم لوگ؟ بس سن لیں آپ، محبتوں کے ساتھ سن لیں آپ۔ سلمان صاحب ہیں، دیر بہت ہوئی لیکن ہمیں سنانا تھا آپ کو اور ان سے بھی سننا ہے ماشاءاللہ۔ میں بڑے ادب سے اپنے بھائی کی اجازت پر یوسف بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سیدنا شیخ کی بارگاہ میں منقبت یا ان کے جد کریم کی بارگاہ میں نعت یا ان کے رب کریم کی بارگاہ میں حمد یا ان کے امجاد کی بارگاہ میں وہ مبارک مناقب کے اشعار جو مراسی کا روپ لیے ہوئے ہیں اسے ہماری سماعتوں کی جھولی میں ڈالیں۔ دعا کریں انشاءاللہ ہم سب کی اس کے بعد ملاقات بغداد شریف میں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔